لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مختلف عبادات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ ان میں سے بعض عبادات وہ ہیں جو ہم پر فرض یا واجب قرار دے دی گئی ہیں، اگر ہم ان میں کوتاہی کا ارتکاب کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور بعض عبادات ایسی ہوتی ہیں جن کا کرنا نہ کرنا بندے کے اختیار میں ہوتا ہے کہ اگر وہ کریں گے تو ثواب کے مستحق ہوں گے، نہیں کریں گے تو اس پر کوئی گناہ وغیرہ مرتب نہیں ہوگا۔ عمرہ ایک ایسی ہی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے سنت قرار دی ہے۔ اگر ہم اس کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ فضیلت کا باعث ہوگا اور باعث بلندی درجات بنے گا، اور اگر کوئی جان بوجھ کر عمرہ ترک بھی کر دے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ ایک سنت کریمہ ہے، ہاں وہ فضیلت سے ضرور محروم رہے گا۔ تو جس کو بھی موقع ملے، جس کو اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ عمرہ ضرور کرے، بلکہ کثرت سے کرنے کا موقع ملے تو اس کی بھی سعادت حاصل کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ انسان کے گناہوں اور محتاجی کو اسی طرح دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی سونے، چاندی اور لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ تو جس طریقے سے سونا بھٹی سے جب باہر آتا ہے پہلے میلا ہوتا ہے، پھر بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اسی طرح عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے سے پہلے اگر گناہوں کی آلودگی سے آلودہ ہوتا ہے تو عمرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ اور رمضان میں عمرہ ادا کرنے کے بارے میں خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کلام ارشاد فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان میں عمرہ ادا کیا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ تو اس میں بہت زبردست فضیلت کا بیان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ممکن ہو سکے تو رمضان میں خصوصاً عمرے کی سعادت حاصل کریں، تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا کہ حج کی سعادت حاصل ہو گئی۔ جب انسان کسی بھی عبادت کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کے بارے میں ضروری معلومات کا حاصل کرنا لازم ہے۔ اگر ہم معلومات حاصل نہیں کریں گے تو اس کے کئی نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ظاہر ہوگا کہ ہم بہت سی اغلاط میں مبتلا ہو جائیں گے، جس کی بنا پر اس مقدس مقام پر پہنچنے کے باوجود، مثلا عمرہ اگر ادا کر رہے ہیں تو یا کوئی بھی عبادت ادا کر رہے ہیں تو اس میں ہم ایسی غلطیوں کا ارتکاب کر بیٹھیں گے جس کی بنا پر شدید گناہ حاصل ہوگا۔ اور اتنا تو کم از کم ضرور ہے کہ انسان ان فضیلتوں اور برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے جو ایک عبادت کو کامل طریقے سے ادا کرنے کے جواب میں حاصل ہوتی ہیں۔ کم علمی کے ساتھ انسان کبھی بھی عبادت کو کامل طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ عمرہ بھی ایک بڑی مقدس عبادت ہے، اسے بھی ہم کامل طریقے سے اور شریعت کے بتائے ہوئے تمام اصولوں کی روشنی میں ادا کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہوگا، اور جو فضیلت میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کی ہے انشاءاللہ اس میں سے ہمیں بہت زیادہ حصہ ملے گا۔ تو چند باتیں عمرے سے متعلق ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عمرے کی سعادت حاصل کرنے والے خصوصی طور پہ اس کو سماعت فرمائیں، اور جن کو ابھی عمرے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی وہ اس نیت سے ان کو سنیں اور ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں کہ کبھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو توفیق عطا فرمائے تو یہ مسائل انشاءاللہ آپ کے لیے نافع رہیں گے۔ جب انسان عمرے کا ارادہ کرے تو پہلے ضروری کچھ سامان ہوتا ہے، وہ ضرور آپ دھیان میں رکھیں۔ مثلا مرد حضرات جو ہیں وہ ایک تو احرام کی چادریں، یہ 2 جوڑے لے لیں، یعنی ایک تہبند ہوتا ہے، ایک اوپر کی چادر ہوتی ہے، اس طرح 2 جوڑے لے لی جائیں تو بہت بہتر ہوتا ہے کہ کبھی پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کپڑے میلے بھی ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پر بدلنے میں آسانی رہے گی۔ اس کے علاوہ قلم، ڈائری،
کوئی ایک بڑا بیگ جو سامان کے لیے ہو، ایک چھوٹا بیگ جس میں آپ اپنا ضروری دستی سامان یعنی پاسپورٹ وغیرہ، ٹریول چیک وغیرہ آپ رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ ایک بیلٹ جو احرام باندھنے کے لیے ہو، اور احرام کو ویسے تو وہ سنبھالنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن فقہ حنفی کے روح سے احرام کو روکنے کی نیت سے کچھ باندھنا مکروہ ہوتا ہے۔ لہذا فقہاء نے فرمایا کہ اگر اس بیلٹ کو باندھتے ہوئے فقط اپنے پیسوں کی حفاظت کی نیت کی جائے تو پھر کراہت ختم ہو جائے گی۔ لہذا اس نیت سے وہ بیلٹ باندھ سکتے ہیں کہ میں اپنے جو ضروری دستی سامان ہے یا پیسے وغیرہ ہیں وہ اس کی جیب میں رکھوں گا، تو اب اس کا باندھنا باعث کراہت بھی نہیں رہے گا، تو بیلٹ بھی لے لیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ آگے انشاءاللہ عرض بھی کریں گے کہ مرد حضرات کے لیے حالت احرام میں اپنے پاؤں کی جو اوپر کی پشت ہے اس کا ڈھکنا منع ہوتا ہے، لہٰذا ایسا جوتا پہننا جس سے یہ پشت ڈھک جائے یہ غلط ہوگا۔ لہٰذا جانے سے پہلے ایک یا دو جوڑی ہوائی چپل لے لیں تاکہ اس کی بدی جو ہے وہ خالی اوپر رہیں گی اور یہ ہڈی ہماری خالی رہے گی اور ہم کراہت سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ ہو سکے تو ایک حج کی کتاب یا عمرے کی کتاب اپنے ساتھ ضرور رکھیں کہ مسائل چاہے ہم کتنا ہی سنیں لیکن جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو بسا اوقات بہت سے مسئلے ذہن سے نکل جاتے ہیں، لہذا مسلسل مسائل کو پڑھنا اور ان کو ذہن میں محفوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نعتوں کی کیسٹیں، خوش الہان نعتوں کی کیسٹیں رکھ لیں تاکہ مدینہ منورہ کے سفر میں خصوصی طور پر ذوق برقرار رہے۔ اس کے علاوہ باقی جو سامان ہیں، مثلا آپ پاسپورٹ وغیرہ سنبھال کے، اور اس کے علاوہ ٹریول چیک اگر آپ رکھنا چاہیں، پیسہ وغیرہ، سرما، کینچی اور دیگر جو ضروریات کا سامان ہوتا ہے، صابن وغیرہ، لیکن وہ خوشبو والا نہیں لیجیے گا، بغیر خوشبو والا صابن، یہ تمام سامان ہم پہلے رکھ لیں اور مطلب اپنے بیگ میں ان کو شمار کر کے اچھی طرح دیکھ لیں، بہت بہتر ہے، ورنہ وہاں پر جا کر بسا اوقات دقت ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ احرام باندھیں اس سے پہلے مثلا مرد حضرات جیسے ہیں تو یہ گھر سے جب نکلیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنا حلق کروا لیں، یعنی سر منڈوا لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب پہلے ہی گھر سے نکلتے وقت ہی انسان یعنی احرام کی نیت کرنے سے پہلے حلق کروا لے گا تو پھر اس کو بال ٹوٹنے کے جواب میں جو صدقہ وغیرہ اس پہ لازم ہوتا ہے، جرمانہ لازم ہوتا ہے، اس سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ ورنہ اگر بال آپ پہلے نہیں کاٹیں گے تو جیسے مسح کرتے ہیں تو بال جھڑ جاتے ہیں، کنگھا کیا مثلا تو بال جھڑ گئے، یا ویسے ہی ہاتھ پھیرتے ہیں تو بعض اوقات بال جھڑ جاتے ہیں اور ان میں بسا اوقات صدقہ وغیرہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو اس کفارے سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ مرد حضرات اپنے گھر سے ہی حلق کروا لیں۔ آپ اگر یہ احرام کی چادریں گھر سے باندھنا چاہیں، یعنی مرد حضرات گھر سے باندھنا چاہیں تو حرج نہیں ہے، لیکن آپ گھر سے عمرے کی نیت نہ کریں۔ نیت کس مقام پہ کی جائے گی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اپنے گھر والوں سے اچھی طرح ملیں، محبت سے ان سے اپنے سابقہ خطاؤں کی معافی طلب کریں، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کریں اور پھر آپ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پہلے مکۃ المکرمہ جاتے ہیں پھر مدینہ منورہ آتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو پہلے ان کی فلائٹ مدینہ منورہ جاتی ہے پھر وہ مکہ مکرمہ آتے ہیں۔ ان دونوں کے احرام باندھنے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ پہلے یہاں سے مکۃ المکرمہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ کی فلائٹ پہلے جدہ جائے گی پھر آپ مکۃ المکرمہ جائیں گے، ان کے لیے تو طریقہ یہ ہوگا جو میں ابھی تفصیلاً عرض کروں گا۔ اور اگر آپ پہلے مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں اس کے بعد مکۃ المکرمہ تو پھر آپ ابھی یہاں سے احرام کی چادریں وغیرہ بالکل بھی نہ باندھیں۔ ہاں مرد حضرات حلق کروانا چاہیں کروا لیں، ورنہ یہ جب آپ لوگ مدینہ منورہ پہنچیں گے، حاضری سے فارغ ہوں گے، پھر آپ جب مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوں گے اس وقت پھر آپ کو احرام وغیرہ باندھنا ہوگا، اور اس کی تفصیل میں بھی عرض کرتا ہوں۔ یہ یاد رکھیں کہ ایک خاص مقام ایسا ہوتا ہے کہ جس مقام سے آگے جو شخص بھی گزرے اور اس کا ارادہ مکۃ المکرمہ جانے کا ہو تو بلا حالت احرام کے گزرنا حرام ہوتا ہے۔ اس مقام کو میقات کہتے ہیں۔ اگر آپ یہاں سے جدہ جا رہے ہیں تو درمیان میں میقات آئے گی، اسے یلملم کہتے ہیں، یہ دوران پرواز ہی آ جاتی ہے، ہمیں معلوم نہیں چلے گی۔ اور اگر آپ مدینہ منورہ پہلے جائیں گے پھر اس کے بعد مکۃ المکرمہ جائیں گے تو مدینہ منورہ کے راستے میں کوئی میقات نہیں آتی۔ ہاں جب آپ مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ کی جانب روانہ ہوں گے تو درمیان میں وہ مقام آئے گا جہاں سے بلا احرام آگے جانا ممنوع